ہندوستان کے مشہور و معروف صوفیاء کرام میں ایک اہم نام حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا روضہ مبارک ہندوستان کے صوبہ ہریانہ کے شہر پانی پت میں ہے۔ انہی کے روضے کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے حاضری دی ہو تو اپنا تجربہ کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو حضرت بو علی شاہ قلندر کے در پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس وقت حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ ہر سال 10 اور 11 رمضان المبارک کو حضرت بو علی شاہ قلندر کے آستانے پر آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ اس بار 712واں عرس مبارک سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ تمام لوگوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے 712ویں عرس کی بہت بہت مبارکباد۔ حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ہے۔ بلا تفریق مذہب و ملت لوگ حضرت بو علی شاہ قلندر کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں۔ تمام ہی مذاہب کے لوگ، تمام ہی علاقوں کے لوگ، تمام ہی زبانوں کے بولنے والے لوگ حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی سے عقیدت رکھتے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت خوبصورت وجہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام بھی کیے تو ان قریب اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں بیٹھا دے گا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کے آستانے پر عقیدت مندوں کا ہجوم اس وجہ سے ہوتا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت لوگ اس وجہ سے حاضر ہوتے ہیں کیونکہ حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے ساتھ ساتھ عبادتیں کی، ریاضتیں کی، مجاہدات کیے اور اچھے کام کیے تو اللہ رب العزت نے یہ نتیجہ اور انعام ان کو عطا فرمایا کہ بندگان خدا کے دلوں میں، یعنی اپنے بندوں کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ان کی محبت ڈال دی۔ اس وجہ سے بلا تفریق مذہب و ملت لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو جنت الفردوس ان کا مقام ہوگا اور جنت الفردوس میں ان کی مہمانی کی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا یہ پروٹوکول قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحبه فيحبه جبریل فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبوه فیحبه اہل السماء ثم یوضع له القبول فی اہل الارض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلا کر ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اس بندے سے محبت ہے تو اے جبریل تم بھی محبت کرو، اور پھر اللہ حضرت جبریل امین کو حکم فرماتا ہے کہ اب آسمان دنیا میں یہ ندا دے دو کہ اللہ رب العزت کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو پھر تمام فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی اہل الارض، پھر اس بندے کی مقبولیت بندگان خدا میں عام کر دی جاتی ہے، یعنی مخلوق میں، زمین پر رہنے والی مخلوق میں اس بندے کی جو مقبولیت ہے وہ عام کر دی جاتی ہے۔ تو چاہے حضرت بو علی شاہ قلندر کا آستانہ ہو یا خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہو، یا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی چوکھٹ ہو، یا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا آستانہ ہو، یا حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا دربار ہو، یا حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی چوکھٹ ہو، یا حضرت مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہو، ان آستانوں پر، ان درگاہوں پر، ان درباروں میں جو بھیڑ دکھائی دیتی ہے، جو ہجوم دکھائی دیتا ہے، عقیدت مندوں کا جو جم غفیر دکھائی دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ کے نیک بندوں نے اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ ساتھ میں ریاضتیں کی، مجاہدات کیے، عبادتیں کی اور نیک اعمال کیے تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسا انعام عطا فرمایا کہ اپنے بندوں میں ان کی مقبولیت عام کر دی، ان کی شہرت عام کر دی، اور بلا تفریق مذہب و ملت لوگ ان کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، عقیدتوں کی چادر چڑھاتے ہیں، محبتوں کے پھول چڑھاتے ہیں، اور دنیا بھر سے لوگ ان کی بارگاہوں میں حاضری دینے کے لیے لمبا لمبا سفر کرتے ہیں۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، ان کے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے،
ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ میں نیک اعمال کیے اور اللہ رب العزت کے حقوق کو بھی ادا کیا، اور جو بندگان خدا کے حقوق ہیں ان کو بھی بھرپور طریقے سے ادا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ایمان اور نیک اعمال کی بدولت یہ صلہ عطا فرمایا کہ ان کی مقبولیت اور ان کی شہرت اپنے بندوں میں عام فرما دی، مخلوق میں عام فرما دی۔ اس لیے تمام ہی دنیا سے ان کی بارگاہوں میں حاضری دینے کے لیے عقیدت مند جاتے ہیں۔ تو حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر اس وقت 712واں عرس سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام لوگوں کو حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے 712ویں عرس کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ہماری نسلوں کو اولیاء اللہ کا وفادار بنائے رکھے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو عبادتیں کی، ریاضتیں کی، مجاہدات کی، اور اپنی زندگی میں جو نیک اعمال کیے، اللہ رب العزت ان صوفیاء کرام کی روش پر اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔